السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ایک خاص ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک ہے خوابوں کے بارے میں۔ جو خواب ہمیں آتے ہیں ان کی تعبیر کیا ہے، یعنی ان کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے، ان کے پیچھے کا راز کیا ہے، وہ ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ اکثر ہم جب سوتے ہیں تو خواب ہمیں آتے ہیں، کسی خواب میں ہم کسی سانپ کو دیکھتے ہیں، کسی خواب میں ہم ہمارے جو بزرگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اپنے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو کئی طرح کے الگ الگ طرح کے خواب بھی ہمیں آتے ہیں، لیکن ان خواب کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے، ان کے پیچھے کا راز کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ آج میں نے اسی سلسلے میں ایک ویڈیو پایا جو کہ ہمیں بہت ہی بہترین جانکاری دے گا، جو کہ سید عالم مداری صاحب کا ہے۔ تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس خواب کا کیا اس کا تعبیر ہوتی ہے، اس کا کیا اس کے پیچھے کا راز ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس خوبصورت ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 40 خوابوں کی تعبیر۔ اکثر و بیشتر جو خوابیں ہم دیکھتے ہیں اور ان کی خواب کی تعبیروں میں ہم الجھے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو میں صحیح آپ کی تعبیر اور انشاءاللہ بہت جلدی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر کوئی آپ نے خواب دیکھی ہے تو خود سے آپ اس کی تعبیر کیسے نکالیں، یہ طریقہ بھی میں بتاؤں گا، اور کون سی خواب سچی ہوتی ہیں، کون سی خواب جھوٹی ہوتی ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا۔ چلیے پہلے خوابیں اور ان کی تعبیرات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواب میں مردے دیکھنا۔ خواب میں مردے دیکھنا تو یہ دیکھا جائے گا کہ مردے کو آپ نے کس حالت میں دیکھا ہے۔ اگر مردے کو آپ نے اچھی حالت میں دیکھا ہے تو سمجھا جائے گا کہ مردہ ہمارا اچھی جگہ ہے، اور اگر مردے کو ہم نے بری حالت میں دیکھا ہے تو سمجھا جائے گا کہ مردہ ہمارا بری جگہ ہے۔ مردے کو ہنستے ہوئے دیکھا تو سمجھیں گے کہ مردہ خوش ہے، مردے کو بری جگہ دیکھا ہے، روتا ہوا دیکھا ہے، بال الجھے ہیں، تو پھر سمجھا جائے گا کہ مردہ ہمارا پریشان ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور یہ جو میں تعبیرات آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی تعبیرات ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ خواب میں زنا دیکھنا۔ اگر کسی انسان نے خواب میں زنا دیکھا ہے تو یہ خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ جو زنا ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ خواب میں زنا اگر دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان رجیم سے۔ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، بس شیطان خواب میں کھیلتا ہے اور گندے خیالات اور گندے خواب وہ لوگوں کو دکھاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں ذرہ برابر ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں گناہ پاتا ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں کوئی غلط کام دیکھ رہا ہے، زنا دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہ اس بندے پر نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھنا چاہیے۔ خواب میں مدینہ دیکھنا بہت اچھی تعبیر ہے۔ اگر انسان نے خواب میں مدینہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یوں ہوگی کہ وہ انسان بلندی پہ جائے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں ایک بار مدینہ اس کو ضرور دکھا دے۔ باقی ہم سارے لوگوں کی تمنا ہے، اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام عاشقوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواب میں سانپ دیکھنا۔ سانپ دیکھنا یہ دیکھا جائے گا کہ سانپ کو آپ نے کب اور کس حالت میں دیکھا ہے۔ اگر یہ دیکھا ہے کہ سانپ نے ہم پر حملہ کر دیا تو اس کی تعبیر یوں ہوگی کہ دشمن ہم پر حملہ کرے گا۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے خواب میں سانپ کو مار دیا تو یہ ہوگا کہ دشمن پر آپ غالب ہوں گے، اور آپ کا جو دشمن ہوگا وہ مغلوب ہو جائے گا، یعنی کہ آپ دشمن پر غالب آ جائیں گے، آپ کا دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہرحال سانپ کو دیکھنا دشمن ہونے کی علامت ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواب میں پانی دیکھنا، اس کی بھی کئی تعبیریں ہیں۔ اگر آپ نے صاف پانی دیکھا ہے تو یہ اچھی تعبیر ہے، آپ کو انشاءاللہ بلندی اور آپ کو بلندی ملے گی، اور آپ انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوں گے۔ اور اگر گندا پانی دیکھا ہے تو پھر آپ کو بلندی نہ ملنے کی اس کی تعبیر ہوگی کہ آپ کو بلندی نہ ملے۔ تو اس لیے پھر اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی بھی مانگنا چاہیے اپنے گناہوں کی، تاکہ اگر کوئی ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو ہماری وہ گناہ کی نحوستیں ختم ہوں، اور تاکہ ہم اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیاب ہو سکیں۔ خواب میں شادی دیکھنا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب میں شادی دیکھنا یہ غلط ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں شادی دیکھنا خوشی ملنے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ نے خواب میں شادی دیکھا ہے تو خوشی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حاصل ہوگی۔ خواب میں بھوت دیکھنا۔ بھائی خواب میں بھوت ہوتے ہی نہیں ہیں، ریئل میں نہیں بھوت ہوتے ہیں، وہ تو جن ہوتے ہیں برے یا شیطان وغیرہ، تو ان کی طرف سے جو خواب آتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان خواب میں اس قسم کی چیزیں دیکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے،
اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب جنہیں ہم بھوت سمجھ رہے ہیں اس طرح کے خواب دکھنا بند ہو جائیں گے۔ خواب میں ڈر لگنا، اگر کسی کوئی انسان خواب میں چونک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا، اور 3 مرتبہ بائیں جانب پڑھ کے تھتکار دے، انشاءاللہ ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ نسخہ جو میں نے آپ کو جو دعا بتائی ہے یہ سونے سے پہلے کی سنت ہے۔ اس سنت کو ہم سارے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے کہ اگر خواب میں ڈر جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا 3 مرتبہ پڑھ کے بائیں جانب تھتکار دے، اور سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، اس دعا کو ہم لوگوں کو پڑھ کے سونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خواب میں اژدہا دیکھنا، تو یہ بزرگوں سے فیض حاصل ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ خواب میں اژدہا دیکھنا بزرگوں سے انشاءاللہ فیض حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ خواب میں استغفار کرنا، توبہ کرنا، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ توبہ قبول ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے کہ جو اگر ہم نے توبہ کی ہے تو انشاءاللہ وہ ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سالن پکانا، خواب میں سالن پکانا یہ لڑائی جھگڑے کی طرف اشارہ ہے، تو اگر اس طرح کے خواب میں سالن پکانا اس قسم کا کچھ دیکھا ہے تو انسان کو چاہیے کہ تھوڑا کچھ صدقہ کر دے، تاکہ اگر کوئی مصیبت لڑائی جھگڑے کے تعلق سے آنے والی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے آپ کی مصیبت کو ٹال دے، ختم کر دے۔ اس کے علاوہ سانپ گھر میں دیکھنا، اگر سانپ کو ہم گھر میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر ہوگی کہ دشمن ہمارے گھر کے ہی ہیں اور ہمارے گھر والوں میں سے ہی کچھ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ خواب میں غسل کرنا، تو اگر یہ بیمار انسان خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ہم نے غسل کیا ہے تو یہ انشاءاللہ اس کو بیماری سے نجات ملے گی، اور اگر کوئی مقروض انسان، قرض دار انسان جس پر بہت سارا قرض ہو، اگر وہ انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے غسل کیا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ خواب میں غصہ کرنا یا غصہ ہونا، اگر یہ غصہ کرنا یا غصہ ہونا دنیاوی اعتبار سے، یعنی دنیا کی کسی بات پر ہمیں غصہ آ رہا ہے خواب میں، تو پھر یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کو دین کی طرف آنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس طرح کے خواب دکھنا بند ہوں، اور جب ہم دین کی طرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے خواب پھر ہم کو نہیں دکھائی دیں گے۔ اس کے علاوہ خواب میں قبر دیکھنا، یہ قید خانہ ہونے کی تعبیر ہوا کرتی ہے کہ قید میں، گویا کہ انسان قید میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ اس کے علاوہ قبر کا کھودنا، تکلیفیں مشقتیں آنے کا اندیشہ ہوا کرتا ہے۔ خواب میں قبر کھودتا اپنے آپ کو دیکھنا، یہ تکلیفیں آنے کا ایک اندیشہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی انسان کو صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی تکلیف آنے والی ہو تو وہ تکلیف ٹل جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا اسأت فاحسن، جب کوئی برائی کرو تو فوراً نیکی کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء یرد البلا، دعا بلا کو دفع کر دیتی ہے، تو ہم دعا کریں، صدقہ دیں تو انشاءاللہ اگر بلا آنے والی ہوگی تو وہ ہم سے ٹل جائے گی۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آفت آسمان سے اترتی ہے مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے، تو اس لیے مردوں کو چاہیے مسجدوں کو آباد رکھیں، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا کر نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ قربانی کرنا، اگر کوئی انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ قربانی اپنے آپ کو کرتے اس نے دیکھی ہے تو انشاءاللہ بیمار دیکھے تو شفا حاصل ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی غلام دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے وہ رہائی پائے گا، اگر جیل میں کوئی بندہ ہے اس نے دیکھا ہے تو انشاءاللہ اس سے نجات پائے گا۔ اس کے علاوہ مٹی دیکھنا، خاک دیکھنا، تو یہ دلی مقصد پورا ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ نے خواب میں مٹی وغیرہ دیکھی ہے تو انشاءاللہ آپ کی دلی کوئی خواہش اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کر دے گا۔ اس کے علاوہ تربوز دیکھنا، تو یہ دولت اور عزت ملنے کی تعبیر ہوا کرتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دولت اور عزت ملنے کا اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خواب میں پھول دیکھنا، تو انشاءاللہ اس سے جو فرزند ہوگا، بیٹا ہوگا تو وہ اچھا ہوگا، اور دوست اگر جو آپ کا بنے گا تو وہ انشاءاللہ اچھا ہوگا اور خوشی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ گلاب کا پھول دیکھنا، گلاب کے پھول دیکھنے سے یہ ہے کہ جو فرزند ہوگا وہ نیک ہوگا، ٹھیک ہے؟ گلاب کے پھول دیکھنے سے انشاءاللہ فرزند آپ کا نیک ہوگا۔ پھول دیکھنے سے آپ کا جو کوئی بھی پھول دیکھنے سے جو دوست آپ کا ہوگا وہ سچا دوست انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ پھول مرجھانا، یہ اگر یہ دیکھا ہے کہ پھول مرجھایا ہوا آپ نے پھول دیکھا ہے تو یہ تکلیف آنے کا اشارہ ہوا کرتا ہے، تکلیف آنے کا، تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے اور پھر صدقہ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ
جن وغیرہ دیکھنا ہے تو خود کو کسی آفت میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اس میں بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ جو بھی یہ خطرناک خواب ہوں تو اس میں پھر صدقہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جوئیں دیکھنا، تو یہ دشمن کو مغلوب کرنا ہوگا، یعنی اگر جوئیں دیکھ رہے ہیں، صرف جوئیں دیکھ رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم دشمن کو مغلوب کر دیں گے، ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ اور جوؤں کو مارتا دیکھنا، یہ گھر میں نحوست اور تکلیف اٹھانے کا باعث ہو جایا کرتا ہے، اور تکلیف اٹھائے گا، یہ تعبیر اس کی ہوگی۔ اس کے علاوہ جہنم دیکھنا، خواب میں جہنم کا دیکھنا، تو یہ گناہوں سے اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور نیکی کے راستے کی طرف آئے، کیونکہ جہنم دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے جب وہ رونگ راستے پر ہوگا تو ہی اس کو جہنم دکھائی جائے گی، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے تاکہ وہ جہنم کا اسے اشارہ دے دیا گیا تاکہ وہ اس راستے سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آ سکے۔ اس کے علاوہ خواب میں جنت دیکھنا عیش و عشرت ملنے کی اور راحت والی زندگی ملنے کا اشارہ ہے، انشاءاللہ اچھی زندگی آپ کو حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ جادوگر کو دیکھنا، یہ فتنہ فساد لاحق ہونے کا اندیشہ اس میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کرتا دیکھنا، کہ کسی کو جادو کرتا دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کو اپنا ماتحت بنانے کا یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو کمزور دیکھنا، خواب میں اپنے جسم کو لاغر اور کمزور دیکھنا، یہ غربت اور تنگ دستی آنے کی علامت ہوا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آسمان دیکھنا، یہ بلند مرتبہ ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے، اور آسمان سے گرنا کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آگ یا آتش دیکھنا تو انشاءاللہ اس سے خوشحالی آنے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑ یا بکری دیکھنا، تو بھیڑ دیکھنا یا بکری دیکھنا تو نیک اور مالدار عورت ملنے کا کی طرف اشارہ ہوتا ہے، نیک اور مالدار عورت انشاءاللہ ملے گی، اور اگر کوئی شادی شدہ دیکھ رہا ہے تو اس سے یہ اشارہ ہوگا کہ انشاءاللہ مال آئے گا۔ اب آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سی خواب سچی ہوتی ہے، کون سی خواب جھوٹی ہوا کرتی ہے۔ سچی خواب جو ہوتی ہے یہ فرشتے کی جانب سے ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو دکھائی دیتی ہے، نیک بندوں کو نظر آتا ہے جو خواب، اور اچھا خواب جو ہوتا ہے وہ فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے، برا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور جو کچھ اور خواب ہوتے ہیں جو ذہنی خیالات ہوتے ہیں، تو ان خوابوں میں آپ کو فرق کرنا ہے۔ خواب کی تعبیر سمجھنے کے لیے ان تین چیزوں میں آپ کو فرق کرنا ہے کہ یہ جو خواب دیکھ رہا ہے نیک بندہ ہے یا نہیں۔ اگر نیک ہے اور اس نے اچھا خواب دیکھا ہے تو یہ خواب کی تعبیر یوں کی جائے گی کہ یہ خواب فرشتے کی جانب سے، اور خواب میں جیسا دیکھا ہے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ نیک بندوں کو جو خواب دکھتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اب اگر کوئی برا بندہ دیکھ رہا ہے اور کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے تو یہ ہوگا کہ یہ شیطان کی جانب سے خواب ہے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو اس میں صدقہ کر دے، اچھا خواب دیکھے تو اس میں خوش ہو جائے۔ تیسری چیز، جو ذہنی خیالات ہوتے ہیں جو عموماً مردے وغیرہ خواب میں لوگ دیکھتے ہیں، تو اس طرح کے خواب دیکھنا یہ ذہنی خیالات ہوتے ہیں، اس سے انسان کو بالکل ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، خواب میں اگر مردے کو دیکھا کہ خواب میں مردہ میں اپنے پاس بلا رہا ہے تو لوگ ایک دم دہشت میں آ جاتے ہیں کہ یار مردے نے اپنے پاس بلا لیا، اب ہم مر جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بھائی، جب وہ زندہ تھا وہ خود کو موت سے نہ بچا سکا تو آپ کو موت کیسے دے گا؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کے لیے جتنی زندگی جیسے لکھ دی ہے وہ اللہ کے اختیار میں۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ذرہ نہ دیری ہوتی ہے نہ اس میں ذرہ برابر جلدی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ نے وقت متعین کیا ہے اسی وقت پر انسان کی موت آئے گی، اس لیے خواب کے ذریعے سے کسی طرح سے آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں۔ دیکھو یہ پھر بھی آپ اس کو کہیں گے کہ خواب کسے کہتے ہیں؟ کوئی بندہ آئے آپ کے پاس اور کوئی ایسی بات بتائے جو پوری نہ ہونے والی ہو، وہ کہے کہ میں ابھی جا رہا ہوں اور پوری دنیا 1 گھنٹے میں گھوم کے آ رہا ہوں، آپ کہیں گے نا کہ یار خواب کیوں دیکھ رہا ہو؟ کوئی غریب انسان آئے آدمی اور آپ سے کہا کہ میں دیکھنا میں 1 دن میں لاکھوں کا مالک بن جاؤں گا، تو آپ کیا کہتے ہو؟ ارے یار کیوں خواب دیکھ رہے ہو، خواب دیکھنا بند کرو۔ یعنی خواب وہ ہوتا ہے جو خواب ہو، جو سچ نہ ہو، لیکن یہ وہ سچ نہ ہو جو برے بندے خواب دیکھتے ہیں۔ اچھے بندے، اچھے لوگ جو خواب دیکھتے ہیں وہ بعض مرتبہ اشارہ ہوتا ہے فرشتوں کی جانب سے، اور ان کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اگر ڈراؤنا کوئی خواب دیکھیں کسی قسم کا تو اس میں انسان کو چاہیے صدقہ کرے، اور اگر کوئی ایسے ہی نارملی گندا خواب دیکھا ہے تو وہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی مردے وغیرہ اس قسم کی کوئی چیزیں دیکھی ہیں تو وہ ذہنی اکثر و بیشتر خیالات ہوا